ابھی ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس ہے. وہ یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے. وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے. جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے. اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے ہو کر کھڑے ہو گئے. پھر ایک نے جس کا نام کلیوپاس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے؟ آمین. کیا تو اکیلا مسافر؟ آج کے کلام کا عنوان ہے یسوع مسیح اکیلا مسافر. آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو سفر کیا ہے اس کا وہ اکیلا ہی مسافر ہے. اس سفر میں کوئی اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے اور یہ خدا نے خود ہی چوز کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس پیسج میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص باتیں کرتے جا رہے تھے، 2 یہ خداوند یسوع مسیح کے یہ بھی بلیور تھے، اور لکھا کہ وہ بات چیت کرتے جاتے تھے، پوچھ پاچھ کر رہے تھے. تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ آ کر ان کے نزدیک ہو لیا. بات یہ ہے کہ جب ہم 2 دوست ملتے ہیں، 2 فیملیز ملتی ہیں، 2 گھرانے ملتے ہیں، تو ہم کون سا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں؟ اگر تو ہم خداوند کے ٹاپک کو ڈسکس کریں تو یہ ہمارے لیے بہت فروٹفل ہوگا. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بات کرنا، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو یاد کرنا، یہ لوگ خداوند کی اس ساری قربانی کو، اس معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے، غور و خوض کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں کہ انہوں نے ایسا کیا. اور جب اس پر بات کر رہے تھے تو لکھا خداوند یسوع مسیح آپ ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گیا. جب ہم خدا کے تعلق سے بولتے ہیں، خدا کے تعلق سے بات کرتے ہیں، خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، تو خدا فوراً ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس گفتگو میں، اس کمپنی میں وہ آ جاتا ہے. لیکن جب ہم اس سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ نہیں آتا، کیونکہ کلام میں لکھا کہ میں دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں. خداوند یسوع مسیح آنا چاہتا ہے بشرطے کہ ہم کلام کے مطابق اگر بات کریں، ڈسکس کریں، کلام پر غور کریں. کیا کبھی ہم نے اس طرح سے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں قربانی دی؟ خداوند یسوع مسیح کیوں قربان ہوا؟ کبھی اکیلے میں ایسا سوچا ہے؟ کبھی بائبل کھول کر اس واقعے کو پڑھ کے، عیسائیٰ 53 باب پڑھ کے اور خداوند کی صلیبی موت کے تعلق سے پڑھ کے کبھی سوچا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمارے لیے ایسا کیا؟ اگر ہم اس بات پر میڈیٹیٹ کرتے رہیں کنٹینیوسلی تو پھر ہماری ترقی ہوگی، کیونکہ ترقی خدا کے کلام سے اور خداوند یسوع مسیح سے، پاک روح سے رفاقت رکھنے سے ہوتی ہے. ترقی اور کسی طرح سے نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. آج تک ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا. دانیل جو ہے وہ خدا کے کلام پر غور کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑھ لیا، راکھ میں بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا، ہیکل کی طرف رخ کیا. کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی. کبھی ہم نے دعا کی ہے کہ خداوند یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی؟ یقین کریں جب آپ ایسا کریں گے خدا آپ کو ضرور سمجھائے گا. خدا سمجھانا چاہتا ہے، لیکن ان کو جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں، خدا کے ان واقعات کو، خدا کے بیٹے یسوع کے ان واقعات کو یاد کریں، اس لیے بھی موت کو کبھی نہ بھولیں. چارلس سپرجن ایک بڑا خادم گزرا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں اس سے بڑا پریچر کوئی نہیں آیا. ابھی تک اس کو یہ خطاب ملا، وہ پرنس آف پریچر. اس نے کہتے ہیں کہ وہ کہیں سے بھی کلام کو اٹھاتا تھا لیکن اینڈ وہ سلیپ پہ کرتا تھا. ہاللیلویا. وہ کہتا تھا اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یسوع مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہ رومیو 8 باب کی 32 آیت اکثر دہراتے ہیں، جس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی تمہیں کیوں نہ دے گا. اس کے ساتھ جو بیٹے کو لے گا اس کو اور کچھ ملے گا، جو بیٹے کو نہیں لے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بیٹا زندگی بخشتا ہے. ان لوگوں نے جب ڈسکس کی تو خداوند یسوع سے لکھا آپ ان کے نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا. یسوع مسیح خود ہی نزدیک آ گئے. یہ کتنی اچھی بات ہے. میں نے ایک انگلش مسیح سانگ دیکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ تھاٹ دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ.
آپ سب کہیں یسوع ہمارے ساتھ ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہے، یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے ساتھ ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے خود ہی کہا تھا۔ تو اس گیت کے اندر انہوں نے دکھایا کہ خداوند یسوع مسیح ان کو نظر تو نہیں آ رہا لیکن سب کے ساتھ ہے۔ چھوٹا بچہ امتحان دینے جاتا ہے اور جب پیپر کرنے لگتا ہے وہ بھول جاتا ہے، گھر سے تیاری کر جاتا ہے، چھوٹا بچہ دکھا ہے تو پھر وہ دل میں دعا کرتا ہے تو خداوند اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا لیکن خدا اس کو ٹچ کرتا ہے، اس کو یاد آتا ہے، پھر لکھ دیتا ہے۔ اور اس میں بہت سی باتیں دکھائی ہیں، مشکل میں، مصائب میں، مصیبت میں خدا اس میں ساتھ ساتھ ہے۔ وہ کہ آپ کو اس طرح سے ان کو نظر تو نہیں آ رہا لیکن یسوع ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا خود ہی ساتھ آنا، ہماری محفل میں شریک ہونا، ہمارے درمیان میں آنا، یہ اب اس کے فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر میں خود ہی گیا تھا۔ زکئی نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، زکئی نے کوئی چیخو پکار نہیں کی، سفارش نہیں لڑائی، لیکن زکئی خداوند کو دیکھنے کا مشتاق تھا۔ زکئی کے دل میں خداوند کی عزت تھی، رسپیکٹ تھی، اور وہ خود ہی لکھا خداوند کا، زکئی آ جا نیچے، آج میں تیرے کا ٹھہروں گا۔ خداوند ہاللیلویہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے گھر میں آئے؟ آپ کے گھر میں رہتا ہے بشرطے کہ آپ دعا گو ہیں، بشرطے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق چل لیں۔ اگر آپ کلام پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ خداوند کے نام سے دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ کے درمیان میں ہے، اور یہ اس کے فضل کی تصویر ہے۔ اس کو ہم زبردستی کھینچ نہیں سکتے، بلکہ وہ تو خود ہی اندھے کے پاس بھی خود ہی چلا گیا اور وہ خود ہی ہمارے درمیان میں آنا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے پھر کیا ہوا؟ لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے۔ آپ کو پتا یہ خداوند کے کلام کو سمجھنے کے لیے سب کو نہیں عقل دی گئی جب تک خدا نہ سمجھائے۔ یسایا نے کہا تھا تمہارے دلوں پر چربی چھا گئی ہے، تمہاری آنکھوں کے آگے تم اندھے ہو گئے ہو، تاکہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نہ دیکھو اور سنتے ہوئے نہ سنو۔ تو آج ایسا تو نہیں ہم سنتے ہوئے نہیں سن رہے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، ایسا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کلام سن کے یہ گلی میں بھول جاتے ہیں جا کے، تو پھر آپ دعا کریں، خدا سے کہیں خداوند مجھے کلام کے تعلق سے میرے دل میں ایسا بنا دے مجھے کہ مجھے یاد رہے کلام۔ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے کافی یاد رہتا ہے، لیکن بھولتا میں اس صورت میں ہوں جب ایک ہی جگہ پر 15-20 کلام سنا دیں تو پھر میں بھول جاتا ہوں، لیکن مجھے یاد رہتا ہے۔ میں نے کئی سال بعد کہیں جاتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں فلاں دن آیا تھا تو میں نے یہ کلام سنایا تھا۔ یہ خدا کا روح کرتا ہے، اتنا ذہن کسی کا شارپ نہیں ہوتا، لیکن خدا کا روح اس کو بھولنے نہیں دیتا۔ دانیال کہتا ہے، اس نے اپنی ایک اسٹڈی میں بتایا، روح القدس کے تعلق سے اسٹڈی دی، اس نے کہا جب پاک روح آپ سے کلام کرتا ہے، پاک روح آپ کو کوئی رویا دیتا ہے، پاک روح آپ کو کوئی میسج دیتا ہے، آپ مرتے دم تک نہیں بھولیں گے اس کو، کیونکہ وہ پاک روح نے دیا ہوتا ہے، وہ بھولنے دیتا ہی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ اصل میں تو یسوع تو جانتے تھا کیا کر رہے ہیں باتیں، کیونکہ اب وہ روح میں جو ہے وہ اومنی پوٹینٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے، ابتدا اور انتہا ہے، وہ روح میں سب کچھ سب جگہ پر موجود ہے ایک ہی وقت میں۔ وہ جانتا تھا، لیکن اس نے کہا ذرا پوچھو ان سے، ہاں بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ غمگین سے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلپاس تھا جواب میں سے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا ہوا؟ اصل میں وہ مسافر تو اکیلا ہی ہے لیکن جانتا سب کچھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ سولی کا مسافر جو ہے، سولی کا وہ اکیلا ہی مسافر ہے لیکن جانتا وہ سب کچھ ہے، کیونکہ سولی پر قربانی دینے کے بعد وہ باپ کی طرح پھر سے جلالی ہو گیا۔ اس نے کہا جیسا میں تیرے ساتھ پہلے جلال رکھتا تھا ایسا ہی ان کو بھی جلالی بنا لے۔ وہ ہمیں بھی ویسے بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور سولی پر قربانی دینے سے پہلے جب وہ جسم میں آیا تھا تو وہ ایک جگہ پر ہوتا تھا، پھر دوسری جگہ پر نہیں ہوتا تھا، سفر کر کے جاتا تھا۔ لیکن اب وہ ایسا نہیں کہ یہاں سے امریکہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہے امریکہ، اب کہہ لو جی امریکہ لے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا جب تم 2 یا 3 میں نام سے اکٹھے تو میں وہاں پر ہوں۔ تو پوری دنیا میں کہاں کہاں اس کو یاد کیا جا رہا ہے، تو اب وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک جگہ سے دوسرے، اب ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ اکیلا مسافر ہے لیکن یاد رکھیں جانتا وہ سب کچھ ہے، اور اس سفر میں اس نے آپ کو اور مجھے ریلیف دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے یہ سب کچھ اختیار کیا ہے۔ جب اس نے صلیب اٹھائی تو گویا کہ اس نے ہمارے لیے تیاری کی۔ اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ اس اکیلے مسافر نے، اگر آپ یہ کہتے کہ سر آپ میری جان بھی لے لیں، یا ہم سب کہیں کہ اچھا جی ہماری سب کی جانیں لے لو، یسوع کو چھوڑ دو، کوئی چاہتا ہے کہ یسوع کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جان لے لی جائے؟ نہیں، ویسے اگر دے بھی دو تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اول تو چاہتا ہی کوئی نہیں کہ ہے،
लेकिन हमारी जानों का फायदा कोई नहीं है। उससे तो एक इतना सा गुनाह भी नहीं धुल सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी गुनाहगार। वो हमारा जो खून है वो गुनाहगार का खून है। यीशु मसीह का खून राष्ट्रवास का खून है। यीशु मसीह का खून पाक है। यीशु मसीह का खून वो इल्जाम के लिए नहीं, बदले के लिए नहीं, बल्कि माफी के लिए पुकारता है। हालेलुया। और फिर आगे बढ़े, उसने उनसे कहा क्या हुआ। उन्होंने सारा माजरा सुनाना शुरू किया। अब यीशु मसीह को बता रहे, यीशु मसीह सुन रहा है। एक बार ऐसा हुआ, मैं अमेरिकन क्लब में काम करता, तो मैं यहाँ से साइकिल पे निकला जॉब काम पे जाने के लिए। तो ये जिम खाना क्लब से दो नौजवान लड़के साइकिलों में साथ आए। कहते सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा यार मैं ऑफिस अपने काम पे जा रहा हूँ। उसने कहा सर आपका नाम क्या है? मैं कहा यार क्यों पूछ रहे हैं? कह नहीं सर वैसे ही मैंने कहा मेरा नाम जस्टिन। उसने कहा अच्छा आप क्रिश्चियन है? उसने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाइबल पढ़ें तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। अच्छी बात है यार, तो आप क्या करते हैं? कहने लगे जी हम नौजवान हैं, हम खुदा ने हमें ये बोझ दिया कि हम लोगों को यीशु मसीह के ताल्लुक से बताएं। तो उन्होंने मुझे बड़ा कुछ बताना शुरू किया कि यीशु देखो हमारे लिए कितने दुख से। मुझे खुशी हुई। फिर जब जानने लगे उन्होंने अपना नंबर दिया कि कभी आपको जरूरत हो आप हमें फोन करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैंने कहा अच्छा बेटा। मैंने कहा भाई बात ये कि मैं भी एक छोटी सी खिदमत चला रहा हूँ। खिदमत तो बड़ी है, मैं छोटा हूँ। मैंने कहा मैं एक खिदमत चला रहा हूँ और मैं पास्टर हूँ। उसने कहा सॉरी सर। मैं कहा नहीं सॉरी की बात नहीं है। अगर मैं पहले ही हाथ तुम्हें बता था कि मैं तो पादरी हूँ जी, मैं ये करता हूँ, शायद तुम इस तरह से ना बोल सकते मेरे साथ। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने आपकी बात सुनी, आपका एवेंजलिज्म बिल्कुल ठीक है, आपकी थियोलॉजी भी बिल्कुल ठीक है, और मुझे खुदा ने आपके लिए बताया है कि आप बहुत तरक्की करेंगे बशर्ते कि इसी तरह से चलते रहे। वो बड़े खुश हुए नौजवान जो। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। और इन्होंने उसको बताया कि एक शख्स यीशु नासरी था जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला था। उसके दो कामों का बयान किया उन्होंने, काम और कलाम। अगर कोई पूछता, अगर यीशु से पूछता कौन से काम, तो उन्होंने उसको बताना था। उनका यह कहना गोया कि इस बात की दलील थी कि हाँ वो इसके कामों को मानते हैं, वो उन पर ईमान रखते हैं और वो आगे इन बातों को प्रीच कर रहे हैं। उसने कहा काम। अगर वो पूछे काम, अगर आप पूछें भाई कौन से काम, तो मैं आपको बताऊंगा खुदावंद यीशु मसीह वो काम करता है जो उसका बाप करता है। हालेलुया। उसने कहा कि मेरा बाप भी काम करता है और बेटा भी काम करता है। बेटा क्या काम करता है? उसने कहा जो कुछ बाप को करते देखता वही बेटा भी करता है। जैसा बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसने कहा बेटा भी जिसको चाहता है उठाता जिंदा करता है। हालेलुया। जैसे बाप आसमान से खुराक नाजिल करता है और 20 लाख लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करता है, बेटा भी जिधर चाहे बियाबान में रोटियों को ब्लेस करके खिला देता है। हालेलुया। ये उसके काम है। और कलाम क्योंकि यीशु मसीह खुद मुजस्सम कलाम है। यीशु मसीह खुदा का कलमा है और वो मुजस्सम कलाम है। उसको फकी फरीसियों ने, सरदार काहनों का, यार तुमसे एक आदमी नहीं पकड़ा जाता, यूसुफ बड़ाई का बेटा पकड़ो, अरेस्ट करके। उन्होंने कहा सर हम उसको नहीं पकड़ सकते, वो ऐसी कुदरत के साथ कलाम करता है, वो ऐसे इख्तियार के साथ कलाम करता है कि हमने किसी को आज तक ऐसा कलाम करते नहीं देखा। वो साहिब इख्तियार की तरह बोलता है, बदरूहें भी उसका हुक्म मानती है, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, हवा पानी भी थम जाता है और कोड़ी पाक हो जाते हैं और गुनाहगार लोग निजात पा जाते हैं। हालेलुया। उसने कहा हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। काम और कलाम। यीशु मसीह अकेला मुसाफिर जो काम और कलाम में कुदरत वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह अकेला मुसाफिर, लेकिन हम उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा सके, हम उसको कोई सपोर्ट नहीं दे सके, लेकिन उसने हमारे लिए सब कुछ किया। अब हम उसके लिए काम कर सकते हैं कि जो उसने कुर्बानी दी है उसके ताल्लुक से लोगों को बता सकते हैं कि देखो भाई खुदावंद ने हमारे लिए ये कुर्बानी दी है, खुदावंद ने हमारे लिए ये काम किए। उसने कहा वो सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया था और उस पर कत्ल का हुक्म दे दिया और उसे मसलूब किया। लेकिन थोड़ी सी नाउमीदी से, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। हमको उम्मीद थी, यानी कि लग रहा है कि उम्मीद पे पानी फिर गया है। कुछ उम्मीद थी कि मखलसी देगा,
لیکن بات فائنل نہیں ہوئی. کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کا مخلصی دینے والا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. مجھے آپ اپنے 1000 دکھ بتائیں اور ہزاروں پرابلمز بتائیں, ہزاروں ناامیدیاں بتائیں, میں ایک ہی بات میں آپ کی ساری باتوں کا زور توڑ دوں گا. ہلیلویا. میرے پاس میں نے ایسی ڈاکٹر کی ڈگری لی ہے کہ آپ مجھے 1000 پرابلم بتائیں, میں ایک ہی بات میں آپ کی پرابلم کو واش کر دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. ہلیلویا. اور میں آپ کو کہوں گا آپ فکر مت کریں, ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے. وہ مر نہیں گیا, وہ آپ کو بچا لے گا, وہ آپ کو نجات دے دے گا, وہ آپ کو شفا دے دے گا. ہلیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح ناصری کی. وہ قدرت والا ہے کہ نہیں ہے؟ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے. اور ہمیں امید تھی کہ اسرائیل کو یہی مخلصی دے گا, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہی نجات دہندہ ہے, یہی مخلصی دینے والا ہے. اور اس کے لیے وہ جو کاہن تھا جو بوڑھا ہو گیا تھا شمعون, اس نے اٹھا کر بچے کو یسوع کو اٹھا کر خدا کی تعریف کی, تیرا شکر ہو کہ تو نے اسرائیل میں ایک مخلصی دینے والا بھیج دیا اور ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا. ہلیلویا. اور اس نے کہا اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر. اس کو پتا تھا کہ یہی نجات دہندہ ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ابھی تھوڑا سا یہاں پر اس وجہ سے نا امید ہو گئے. آپ کبھی نا امید نہ ہو, کیونکہ مخلصی دینے والا یسوع ہی ہے, کیونکہ رہائی دینے والا یسوع ہی ہے. ہلیلویا. پرسوں چوتھ میں نے ایک کلام سنا ہے, پرشاد خدا کے خادم, بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں, انہوں نے بنی اسرائیل کے سفر کے اوپر بیان کیا. تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا ہم اس وقت ایمان رکھ لیتے ہیں جب تھوڑا تھوڑا کام ہوتا نظر آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہلیلویا پریز دی لارڈ, کہتا ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. کہہ رہا لیکن خدا ایک سٹیج پہ ہمیں ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, جہاں خدا بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, جہاں خدا خادموں کو وسیلے بھی نہیں بول رہا ہوتا, کہتے پاجی کو میرے لیے پوچھو خدا نو. لیکن خدا بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے چھپ جائے. خدا چھپ جانے والا خدا ہے. ایک اس کا یہ بھی ایک سٹائل ہے, وہ چھپ کر دیکھتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب میرا بچہ کیا کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے. وہ تھوڑی دیر چھپنے کے بعد جب سامنے آتا ہے, وہ سارے اس دور کے حساب دے دیتا ہے, وہ سارا فل کر دیتا ہے, جو گھاٹا نقصان ہوا ہوتا ہے پورا کر دیتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ واہ یار خدا ان کمال ہے. لیکن یہ سٹیج بہت خطرناک ہے. یہاں بہت سے ایماندار اپنا ایمان کو بیٹھتے ہیں, یہاں بہت سے ایماندار ایمان نہیں رکھ پاتے. شہزاد کے جو فادر ان لا ہے, انہوں نے کہا کہ میں بیٹا ایمان نہیں رکھ پا رہا. تو میں نے ان کو یہ جب بات بتائی تو پھر ایمان میں واپس اپنی جگہ پہ آ گئے. میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کو پہلے یہ دکھایا کہ کچھ آپ کے معجزے ہوئے, آپ مرنے لگے, آپ بلکہ سانس بھی آپ کے ختم ہو گئے اور سارا کچھ خدا آپ کو واپس لے آئے. لیکن اب یہاں پر لا کے اس نے پھر تھوڑا سا جھٹکا دیا, لیکن اب وہ نظر کچھ نہیں آ رہا, آپ کو معجزہ کچھ نہیں نظر آ رہا. مسیح زندگی میں جب کچھ نظر نہ آئے تب زیادہ پرستش کرنا شروع کر دیں, جب زیادہ دعا کرنا شروع کر دیں, اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا مخلص دینے والا زندہ ہے. ایک دوسرے کو تسلی دیں, کہیں بہن میرے بھائی آپ مت گھبرائیں, فکر مت کریں, ہمارا مخلص دینے والا زندہ ہے. اور 22ویں 23ویں اور جب اس کی میں 21ویں پھر پڑھوں گا. لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3را دن ہو گیا, اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں, اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا, انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا, مگر اس کو نہ دیکھا. اب کیا ہوا, اب اس نے یہ بات کہی کہ بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ عورتوں نے جا کر دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نہیں ہے وہاں پر, اور پھر کچھ شاگرد گئے وہاں پر, انہوں نے اندر جا کر دیکھا اور اس کی لاش نہ پائی. اور وہ بڑے ڈاما ڈول تھے کہ کیا یار بنے گا, پتہ نہیں کیا رزلٹ نکلے گا. پھر خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کہا, اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اتقاد دو. ڈانٹا خداوند نے, سست اتقاد دو. کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی ان کو سمجھا دیں. اب پھر یسوع مسیح نے ڈانٹا ان کو کہ نبیوں اور کتابوں کی باتوں کو ماننے میں سست اتقاد دو. ایک تو سست, ہم فزیکلی سست ہوتے ہیں نا, یہ ایک اور کیٹیگری سست ہونے کی, کلام کو سمجھنے میں, ماننے میں, ایمان رکھنے میں. کبھی جذبات ہمارے اندر آتے نہیں,
सुस्त इत्तेकादो, इत्तेकाद में सुस्त। क्या हम इत्तेकाद में सुस्त हैं या चुस्त हैं? यीशु मसीह ने कहा तू फकत इत्तेकाद रख। अगर वो वहां पर सुस्त हो जाता तो उसका मौजज़ा मिस हो गया था। यार का उसकी बेटी की खबर मिल गई जब, तो उन्होंने कहा उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। तो उसने उस मैसेंजर को नहीं देखा, उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा तू बेइत्तेकाद ना हो, फकत इत्तेकाद रख। अब यहाँ पर यीशु मसीह डांट रहा है। याद रखें कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी डांटता होगा, तुम भी इतने सुस्त हो, तुम्हें तो सारी किताब मिल गई, A to Z, पैदाइश से मुकाशफा तक सारी बातें हमारे सामने हैं, इसके बावजूद हम सुस्त इत्तेकाद हैं। जिस्मानी तौर पर तो सुस्त है ही, अगर जिस्मानी तौर पर चुस्त होते तो पूरे 10 बजे गिरजे में ना आ जाते। 1% है बंदा यहाँ पर, भाई बैठे हैं, टोनी भाई सबसे पहले आता है बंदा यहाँ, और पौने 10 बजने 5 मिनट पे 10 बजे वो मैंने देखा नहीं आता तो 5 मिनट ऊपर मैं समझता हूँ नहीं आएगा बंदा। 1 या 2 छुट्टियां जब से हम आना शुरू हुए यहाँ पर, लेकिन टाइम पर आ जाना ही इसकी मोहब्बत को जाहिर करता है। और इनकी कमर में शदीद दर्द रहती है, नीचे भी नहीं बैठा था, लेकिन वो तकलीफ को बर्दाश्त करता है, मगर खुदा की हुजूरी में आता है, क्योंकि वो फिजिकली भी सुस्त नहीं है, तकाद में भी सुस्त नहीं है। खुदावन के लिए तालियां जाएंगे हम इस बात के लिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी फिजिकल सुस्ती भी दूर करें और रूहानी सुस्ती भी दूर करें। कलाम को मानने में सुस्ती ना करें। कलाम की जहां बात आ जाए सब कुछ दांव पे लगा दो, आपको कभी घाटा नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मिसाल देने के लिए बता रहा हूं। ताश के पत्ते खेलते हैं लोग, खेलते हैं ना, उसमें 3 जक्के पड़ जाए तो कहते हैं जी बस बैंक भी उसको कर्जा दे देता है उस जुआरिये को, क्योंकि उसको 3 जक्के पड़ गए, उसको अब डिफीट नहीं कर सकता। और वो उनका इतना उस पे इतना फिर वो पक्का चलते हैं, फिर वो और पैसा लगाते हैं, सब कुछ लगाओ, पता सब अब मैं फायदे में हूँ, अब मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। वो कर्जे भी ले लेता है, साथियों से ले लेता है, उसको पता है कि यार इतना कुछ आएगा तो मैं पूरा कर दूंगा। तो जहां कलाम की बात आती हम क्यों नहीं अपना सब कुछ दाव पे लगाते? कलाम की बात पे हम कहते नहीं यार। एक गोरा मेरे पास आया, बैरी कूपन हैवर, उसने कहा कि मैंने सुना तू खिदमत करता है, बड़ी पुरानी बात है, जब जफर अली पे हमारी कॉन्सर्ट थी। मैंने कहा यस। कहता हाँ, लेकिन साथ साथ नौकरी भी करता। मैंने कहा हाँ। कहता हाँ जी, यीशु के साथ चलने से पेट तो नहीं ना भरेगा, पेट को भरने के लिए तो नौकरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, अगर हम यीशु मसीह के साथ चले तो कलाम में लिखा है कि ये तुम्हें खाने को भी दिया जाएगा, ना पोशाक की फिक्र करना, ना खुराक की फिक्र करना, रास्ते के लिए 2 कुर्ते भी ना लेना, अपनी बटुए भी ना लेके जाना। इतना कुछ उसने यकीन दिलाया कि जब तुम मेरे साथ हो, जब तुम मुझ पर बिलीव करते हो, मेरे काम के लिए आगे बढ़ते हो, तो किसी चीज से की तुम्हें कमी नहीं होगी। मैंने कहा लेकिन ये मेरा अभी तक खुदा ने मुझे कोई साइन नहीं दिया कि मैं फुल टाइम निकल जाऊं खिदमत में, वरना मैं निकल जाऊंगा जब मुझे साइन मिल जाएगा। लोग यही समझते हैं कि यीशु ठीक है लेकिन अपने लिए नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यीशु मसीह के साथ जो है उसके लिए सब कुछ एक्टिवेट हुआ है, उसकी खुराक, उसकी पोशाक, उसका रहना सहना, सब कुछ खुदा मुहैया करेगा। आमीन। मैंने बताया कि वो अगर उसको 3 जक्के पड़ जाते तो जनाब पूरी डॉलर लगा देता है, उसको पता सब कुछ आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी फतहमंदी आपके हाथ में है। यह कलाम आप कोई एक, मेरे फूफा कहते थे किसी एक लफ्ज पे आप ईमान रखें वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो आप किसी एक लफ्ज को पकड़ के, और अगर आपको अपना सब कुछ भी दांव पे लगाना पड़े तो लगा दें, और इसको प्रीच करने के लिए, इसको रिसीव करने के लिए, इसको सीखने के लिए बैनिंग कहता है जो भी कीमत देनी पड़े दे दो, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज है। कितनी खूबसूरत बात है। हालेलुया। तो अब आप सुस्त इत्तेकाद रहेंगे या चुस्त इत्तेकाद होंगे? बोलो फिर, आवाज नहीं आ रही, बोले चुस्त इत्तेकाद। कहो मैं चुस्त इत्तेकाद हूँ। अपने आप को ढीला नहीं कहना। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। है कमजोर है तुसी सुस्त वैसे, लेकिन कहना नहीं जो और हो जाओगे, नहीं तो बोलना पॉजिटिव है। क्यों जी? ये कह के भेजा तो कहना नहीं जो मैं ठीक है भाई ने कह देता नहीं है सुस्त, मगर कहना नहीं है। जब हम पॉजिटिव बोलेंगे तो फिर अगर थोड़ी बहुत कमी तो वो भी दूर हो जाएगी। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। और खुदा ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं है कि इब्ने आदम को दुख उठाकर इसी तरह से ये सारे जलाल में दाखिल होना जरूर था। फिर मूसा से लेके सारी बातें समझाई, और फिर यहाँ पर लिखा है ऐसा मालूम होता था, वो गांव के नजदीक पहुंचे तो लिखा कि यीशु आगे बढ़ना चाहता था, उन्होंने उसको मजबूर किया कि शाम हो चुकी है हमारे साथ रहे। फिर 2 बातें, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ये यीशु है, वो उसको यीशु समझ के नहीं रोक रहे थे, लेकिन कलाम में लिखा है कि मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। तो वो एज ए गुड बिलीवर उन्होंने सोचा कि शाम होगी तो मुसाफिर अकेला जा रहा है, तो इसको अपने घर में क्यों ना उतार लें।
اور لکھا اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوتا ہے, یعنی یسو نے ترلا نہیں کیا کہ اچھا پاجی شام ہوتا ہے میں تاڑے والی رہ پاؤں, ایسا نہیں کہا اس نے اپنے آگے کو قدم بڑھائے. وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کہیں, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں ویلکم کریں, ہم اس کو بلائیں, ہمیں جو بھی موقع ملے ہم اس کو اپنے گھر میں ویلکم کریں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح آئے گا. دروازہ ہم نہیں کھولنا ہے. ولیم بھائی کہتا تھا وہ دروازہ جو سا نا اندر سے کھلتا جس پہ یسوع کھڑا ہوا اور وہ ہمیں کھولنے والے اندر سے. ہاللیلویا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ رہ کیونکہ شام ہو گئی ہے اور دن بہت ڈل گیا ہے. پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. ہاللیلویا. جو ویلکم کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے, جو ویلکم نہیں کرتا وہ آگے چلا جاتا ہے. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو ایسا وقت اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے پہچان لیا. آنکھیں کب کھلی؟ پوری رفاقت کے بعد. جب رفاقت ہوئی ہے, راہ چلتے چلتے دو چار باتیں ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھلی, لیکن اب کیونکہ گھر میں آ گیا اب اس کے ساتھ رفاقت ہوئی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں, آپ یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت کریں, یسوع کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور خدا آپ کی آنکھیں کھول دے گا. اور خدا یہ جو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان سے باتیں کی, جو موسیٰ سے لے کر یہاں تک اس نے دو قسم کا کلام ان کو دیا. ایک تو لاگوس دیا جو ریٹن کلام تھا, بتایا وہ اس نے بتایا لاگوس کے بارے میں کہ دیکھو یہ, اور پھر ریما دیا, اس کو کھول کر بتایا کہ دیکھ ادھر. اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ ریما ہے, جو ریٹن کلام ہے. آپ جب ریٹن کلام پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کوئی ایسا ایکسائٹمنٹ نہیں ملتی, لیکن اس ریٹن کلام کا جب بھید کھلتا ہے, کیونکہ ادھر انہوں نے بھی یہی کہا ہے, دیکھیں یہ پڑھنے والا پھر ہم بات آگے کریں گے. لکھا جب ان کی آنکھیں کھل گئی انہوں نے اس کو پہچان لیا تو ان کی نظر سے غائب ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک خداوند جی اٹھا ہے اور شمع ان کو کھائی دیا ہے. اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اس نے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا. جس وقت ان کی, میں نے بتایا کہ آنکھیں کب کھلی؟ جب انہوں نے رفاقت کی ہے. اور ان کے دل جوش سے کب بھرے؟ جب خدا ریما دے رہا تھا ان کو. اس نے کہا جب وہ ہم سے باتیں کرتا تھا, جو یسوع مسیح آپ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے, جو پاک روح آپ کے اس کلام کی ڈیفینیشن آپ کو نکالتا ہے, وہ ریما ہے. وہ جب ملتا تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے نا. ایسے تو پڑھتے رہتے روز کہ 5 روٹیاں تھی, 2 مچھلیاں تھی, برکت بھی دی, لیکن جب اس کے اندر کے بھید خدا کھولتا ہے, دعا میں بیٹھتے ہیں, ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور خدا پھر اس لاگوس کو جب ریما میں ہمارے لیے تبدیل کرتا ہے, پھر ہم اٹھتے ہیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے. جب مسیح کلام دیتا ہے, جب پاک روح ہم سے بات کرتا ہے اور اس کلام کے ساتھ پھر وہ جب میچ ہوتا ہے, پھر ہم سمجھتے ہیں ویری گڈ. میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو کئی باتیں جو مجھے کسی خادم نے نہیں بتائیں, لیکن کہیں سے ہم نے کسی ٹیچر سے نہیں سیکھی, لیکن کئی بار پاک روح نے خود ہی ہمیں بتا دی, کیونکہ ہم اس میں کئی سال میڈیٹیٹ کرتا رہا. میں کہتا تھا خدا یہ کیا بات ہے, اور میں رات کو بیٹھ کر دعا کرتا تھا, اور جب خدا سمجھاتا تھا تو میں یقین کریں کمرے میں اکیلا اچھلتا تھا. اگر وہ اس سین کی آپ ویڈیو دیکھو تو آپ کہیں گے یہ دیوانہ ہے, لیکن وہ جذبات وہ بھی کہہ رہے شاگرد کے, یار دیکھو جب وہ ہم سے باتیں کرتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. جب آپ کو خدا کا کلام ملے گا, جب آپ کو خدا کا کلام ریما کی صورت میں ملے گا, اور جب آپ لاگوس, جب تک آپ لاگوس سے واقف نہیں ہوں گے جب تک ریما بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے, آپ کو پتہ ہی چلے گا. آپ کوشش کریں اس ریٹن کلام کو پہلے نہ کہنے لگے ریما ہی دے سانو, پہلے اس کو پڑھ لو, پہلے اس کی اسٹڈی کریں آپ, پھر آپ کو برکت دے گا خدا. پھر آپ کو جب کلام سمجھ تو آئے, جب کلام پڑھا ہی نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں یہ کہاں سے خیال آ گیا میرے دل میں. آپ کلام کو پڑھیں, آپ کلام پہ میڈیٹیٹ کریں. ان 2 لوگوں نے اس اکیلے مسافر کے ساتھ جب رفاقت کی, وہ اکیلا مسافر ہے صلیب کا, لیکن ویسے وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے, ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے. آپ بھی اس سارے پیسیج سے دیکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں ویلکم کیا, آپ بھی ویلکم کریں. جیسے خداوند کے ساتھ انہیں رفاقت کی تو ان کی آنکھیں کھل گئی, آپ کی بھی کھل جائیں گی. ہاللیلویا. جیسے انہوں نے اقرار کیا کہ کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے, اور جہاں تھوڑا سا جو کنفیوژن تھا وہ بھی ان کا اس نے دور کر دیا. جب اس نے موسیٰ کے بارے میں بتایا تو اس نے یہ بات بتائی کہ یار تم نے یہ نہیں پڑھا, کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا اور تم اس کی سننا, اور جو کچھ وہ میرا نام لے کر تم سے کہے, اگر تم اس کی نہیں سنو گے تو وہ اس کا حساب لے گا. میں خط میں لکھا ہم میں سے ہر ایک اپنا حساب دے گا خدا. آؤ اس زندہ یسوع. اور انہوں نے آخر میں کیا کیا, پھر جا کر بتانا شروع کیا لوگوں کو
कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। अब क्योंकि इनकी रफाकत यीशु से हुई, अब क्योंकि यीशु मसीह इन पर जाहिर हुआ, अब क्योंकि यीशु मसीह ने इनके दिमाग को खोला, इनकी आंखों को खोला, अब ये कलाम की समझ दी इनको, अब ये दलेरी के साथ कलाम को बयान करने निकल गए हैं। आओ मेरे भाइयों, आप भी हमारा साथ दें, हम सब मिलकर इस अंजील के काम में आगे बढ़ें, क्योंकि वो अकेला मुसाफिर तो सूली का ही है, लेकिन वैसे वो हमारा कमांडर है और हम उसकी कमांड में चलना चाहते हैं ताकि उससे बरकत पाते रहें, उससे कुव्वत लेते रहें, उससे रेमा लेते रहें और फिर हम आगे जाकर लोगों को सुनाएं और बहुत सी लोगों को जीत लें। खुदा आपको बरकत दे।